الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. عالی مرتبت محتشم حاضرین ناظرین، آج کی اس تقریب کے جملہ شرکاء، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ کی توفیقات سے ماہ صیام رمضان المبارک تمام تر روحانی برکتیں بانٹتا ہوا، نور بکھیرتا ہوا، اجالے تقسیم کرتا ہوا ہم سے رخصت ہوا، اور آج ہم لیلۃ الجائزہ کے دامن میں بیٹھے ہیں. یہ وہ بابرکت شب رحمت ہے جس میں ماہ صیام رمضان المبارک میں اہل ایمان نے جو ذکر و فکر، عبادات اور اعمال خیر کیے ہوتے ہیں، ان کا صلہ اور اس کی مزدوری ان کو عطا کی جاتی ہے. اس رات کو عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا مستحب ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو لیلۃ الجائزہ میں اور دوسری شب عید الاضحیٰ کی شب رحمت میں اپنے آپ کو بیدار رکھتا ہے، ان راتوں کو زندہ رکھتا ہے ذکر و فکر کے ساتھ، تو جس دن دل مر جائیں گے تو اس دن اس کا دل نہیں مرے گا، اس کے دل کو حیات ابدی نصیب ہوگی اور خیر و برکت اس کی جھولی میں ڈال دی جائے گی. عالی مرتبت سامعین، کتاب رحمت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک خاتون کا ذکر کیا ہے جو سارا دن سوت کاٹتی تھی، اور اس کی باندیاں اور کنیزیں بھی اس کے ساتھ یہ کام کرتی تھیں، لیکن اس کو وہم کی بیماری تھی، تو پچھلے پہر اپنے ہاتھوں سے کاتا ہوا سوت ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی اور اپنی محنت اپنے ہی ہاتھوں سے ضائع کر بیٹھتی، اور فرمایا تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا. ہمارے ہاں عمومی رویہ یہ ہے کہ پورا مہینہ ہم پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ذکر و فکر میں گزارتے ہیں اور عبادات کی کثرت کرتے ہیں، اپنے آپ کی، اپنے اعمال کی، اپنی نگاہوں کی، اپنی زبان کی اور دیگر اعضائے بدنیہ کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن جو ہی ماہ صیام ختم ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ بازاروں کا رخ کر لیتے ہیں، اور اس رات کو وہ یا تو غفلت میں گزارتے ہیں یا پھر اس رات میں آوارگی حق سمجھتے ہیں، اور یہ عید کی تقریبات کا حصہ شمار کیا جاتا ہے. آج بازاروں میں جا کے دیکھیں تو اس قدر رش ہے، اس قدر کندھے سے کندھا چھو رہا ہے کہ العیاذ باللہ. تو یہ اس عورت کی طرح ہے جس نے سارا دن سوت کاتا اور پھر شام کو اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. تو کہا تم اس طرح کا عمل اختیار نہ کرنا اور اس طرح کا رویہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے. اگر اتنی محنت کے بعد ایک دن میں سب کچھ اگر ہم لٹا دیں گے تو پھر اتنی محنت ہم نے کیوں کی تھی؟ اگر اس کو ہم سنبھال نہیں سکتے اور اس کو مستقل اپنے
اعمال کا حصہ نہیں بنا سکتے تو پھر ہم نے روزے کے فلسفے کو ہی نہیں سمجھا۔ روزے کا مقصد تقوی کی صفت پیدا کرنا ہے، تقوی کا مزاج پیدا کرنا ہے، ایک خوبصورت لائف سٹائل پیدا کرنا ہے، اور ایک مہینہ مسلسل مشق کے ذریعے سے، مسلسل ٹریننگ کے ذریعے سے ہم اپنی عادات کو پختہ کرتے ہیں۔ وہ اعمال جو عام دنوں کے اندر ہم نہیں کر پاتے، ماہ صیام میں ہم وہ اعمال بھی کرتے ہیں، اور جن چیزوں کو جائز اور مشروع رکھا گیا ہے ان کو ماہ صیام میں ہم چھوڑنے کی مشق کر کے اپنی اس عادت کو پختہ کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں جو کہے گا ہم مانیں گے، جس چیز سے روکے گا ہم رک جائیں گے، جس چیز کو ترک کرنے کا کہے گا ہم کریں گے۔ اور ہمارے بدن پر اور ہمارے اعضاء و جوارح پر کوئی چیز شاق بھی ہو لیکن اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے ہم اس کو شاق نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ اگر ایک مہینہ ہم نے مسلسل ٹریننگ کی اور پھر اس کے بعد ہم جب عملی زندگی میں اترے تو ہماری زندگی بہت مختلف تھی اس سے، تو پھر ہم روزے کے فلسفے کو ہی نہیں سمجھے۔ اور ہمیں اس بات کا بھی شدت سے احساس ہونا چاہیے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ماہ صیام رمضان المبارک جلوہ گر ہوتا ہے تو سلسلۃ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو شیاطین قید و بند میں تھے، جکڑے ہوئے تھے، اور ہمیں اچھا موقع نصیب ہوا تھا۔ تو جنگ بندی کے ایام میں جو یہ جانتے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ پھر ہم نے جنگ میں جانا ہے، تو وہ اس وقت کو ضائع نہیں کرتے، اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو ہم نے اگر اس ایک مہینے کے دوران اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا تو پھر بھی ہم روزے کے فلسفے کو نہیں سمجھے، اور شیطان چھٹنے کے بعد دوبارہ ہمارے اوپر حملہ ور ہو اور ہمیں اسی طرح کمزور پائے، تو پھر اس کا مطلب ہمارے اندر کوئی مزاحمت کی قوت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ اگر شیطان چھٹنے کے بعد ہمارے اوپر حملہ ور ہو اور ہمیں مضبوط پائے کہ انہوں نے پورا مہینہ ذکر و فکر سے اپنے اندر ایک مزاحمت کی بھرپور طاقت پیدا کر لی ہے اور پسپا ہو جائے، تو پھر تو سمجھ آئی کہ ہم نے ماہ صیام کی برکتوں کو سمیٹا اور اس کے فلسفے کو سمجھا اور اس سے تقویت پائی، اور اپنے اندر گناہ کے خلاف مزاحمت کی قوت کو ہم نے، مدافعت کی قوت کو ہم نے مضبوط کر لیا۔ لیکن اگر ایک رات میں ہمیں شیطان بچھاڑ دے اور ایک دن کے اندر، عید کے دن ہی ہماری ساری کمائی لوٹ لے، تو پھر ہم کھڑے کہاں تھے پورا مہینہ، ہم کرتے کیا رہے، اور کیا ہماری پھر تراویح، ہمارا روزہ، ہماری فاقہ کشی، ہمارے دیگر اعمال وہ محض ایک رسم تھے، وہ ادا ہوئے، رسم ختم ہوئی تو ہم جہاں کھڑے تھے وہیں کے وہیں کھڑے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ ہم آنے والی زندگی کو آگے کیسے گزارتے ہیں۔ عالی مرتبت حاضرین، ناظرین، سامعین، سامعات و ناظرات، ہمیں آج سے ہی اپنے آپ کو مستعد اور فعال کر کے جو نئی زندگی ہے رمضان المبارک کے بعد کی، اپنے کردار کو پیش کرنا ہوگا، اور شیطان کے خلاف، شیطانی قوتوں کے خلاف اور نفس کے خلاف بھرپور مزاحمت کرنی ہوگی۔ آنے والا دن، عید کا دن، بزرگ فرماتے ہیں کہ ماہ صیام کے بعد سب سے پہلی چیز جس کو رون دیا جاتا ہے اور شیطان حملہ آور ہوتا ہے، پھر اس شخص کو بچھاڑ کے باقی چیزوں کو بھی وہ نقصان پہنچاتا ہے، وہ نگاہ کا معاملہ ہے۔ اگر ہم نے اپنی نگاہ کی پاکیزگی کا سامان کر لیا اور رمضان المبارک کے ثمرات کو، برکات کو ہم نے اپنے اندر جذب کر لیا، تو پھر یہ پہلی سیڑھی ہی شیطان نہیں چڑھ سکے گا تو آگے ہمیں سر نہیں کر سکے گا۔ لیکن اگر
ہم اپنی حفاظت اس باب میں نہ کر سکے تو آگے اس کے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے، اور پھر ہم پہلی چوکی میں ہی ناکام ہو گئے تو پھر آگے بھی دشمن اندر آ کے ہمیں شدید نقصان دے سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے بہت اہم ہے یہ بات کہ رمضان المبارک کو گزرے ابھی چند گھنٹے ہوئے ہیں، ابھی ایک پوری رات بھی نہیں گزری، تو ہم اس وقت اپنے آپ کو کہاں کھڑا پاتے ہیں۔ اگر آج ہماری نماز عشاء جماعت سے نہیں ہوئی اور پورا مہینہ ہم تراویح میں بھی کھڑے تھے، تو پھر ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ رمضان المبارک ہمارے اندر راسخ ہوا یا نہیں ہوا۔ تقوی کا مزاج جو روزہ پیدا کرنا چاہتا تھا وہ ہمارے اندر پیدا ہوا یا نہیں ہوا۔ جو لائف سٹائل رمضان کے ذریعے سے ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ہماری زندگی کا حصہ بنا یا نہیں بنا۔ تو یہ ہم اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، اور آج ہی ہم جائزہ لے سکتے ہیں۔ دوسرا امتحان فجر کی نماز کا ہے۔ ہم رمضان المبارک کے اندر تہجد کے وقت اٹھتے تھے، اور سحر خیزی ہمارا مزاج بن گیا تھا۔ چلو کسی کو زیادہ عبادات نصیب تھی، کسی کو کم تھی، لیکن وہ وقت تو ہمارا ذکر و فکر میں کچھ نہ کچھ صرف ہونے لگا تھا، اور اس وقت ہم بیدار ہوتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ اور آج عید کا دن اگر ہماری باجماعت نماز اور ہماری سحر خیزی معمولات میں ہی رہتی ہے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہمارے اندر تقوی راسخ ہو رہا ہے اور ہمارے مزاج کا حصہ بن گیا ہے۔ جو روزے سے ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے حاصل کر لیا ہے، لیکن آج ہی ہم ناکام ہو جاتے ہیں پہلے دن، اور فجر کی نماز میں ہم اٹھ نہیں پاتے، تو ہم پھر اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز میں ہم عید کے دن دیکھ سکتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں ہم کیا جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جس مسجد میں 5 نمازیں نمازیوں کی ہوتی تھی، اور آج ظہر کے وقت ایک صف بھی اگر نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، کیونکہ آج چھٹی کا دن ہے، آج ہم نے کہیں جانا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم مصروف ہو گئے ہیں، ہم اپنے دفتر جا چکے ہیں، اس لیے محلے کی مسجد میں کوئی نہیں، اور اگر کوئی کہیں گیا بھی ہے تو کہیں اور سے اس محلے میں مہمان آیا بھی ہے۔ لیکن اگر نماز میں آج موجود نہیں ہیں لوگ، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب اور عشاء کی نماز میں عید کے دن، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم نے سمجھا ہے کہ شاید عید دین سے چھٹی کا نام ہے، نمازوں سے چھٹی کا نام ہے، اپنی خواہشات کے مطابق اس کو جس طرح چاہیں گزاریں۔ اور یہ سوچ اور یہ فکر جب ہماری طبع میں راسخ ہوتی ہے تو یہی تو شیطان کے تیر ہیں، اور وہ اس طرح سے ہمیں کمزور کر دیتا ہے۔ ہم کل کمزور ہوئے تو پرسوں بھی کمزور ہوں گے، پرسوں کمزور ہوئے تو اس سے اگلے دن بھی کمزور ہوں گے۔ تو ہمارا ٹریننگ کے بعد عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، تو فوراً وہ آغاز جو ہے وہ ہمیں بتائے، ہمارے رویے ہمیں بتائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو شعوری سفر بھی ہم نے کرنا ہے، اور شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا ہے۔ مزاحمت کی قوت کو بھی ہم نے اپنے اندر محسوس کرنا ہے، اور مقابلے کے لیے اپنے آپ کو مستعد بھی کرنا ہے، اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے، اور اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ اترنے والی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں اہل ایمان کو ایک دعا تعلیم دی گئی ہے، اور وہ یہ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ میرے دل کو سیدھا کرنے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا۔ یہ اگر درستگی کی طرف آیا ہے، دل کے مزاج کے اندر صالحیت آئی ہے، تو اے اللہ یہ سیدھا ہے تو سیدھا ہی رہے، دوبارہ ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ اور جو محنت کی، جو جد و جہد کی، اپنے آپ پر جو وقت لگایا، نفس کشی کی اور نفس کشی کے عمل سے گزرے، اور اپنی خواہشات کو دبایا، فاقہ کشی کی، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی،
تو اب دوبارہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں دل ہمارا پہلے تھا رمضان المبارک سے پہلے وہیں ہمارا دل دوبارہ ہو. تو اللہ سے یہ دعا بھی مانگیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کرنے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کرنا. اور یہ اس کی مدد سے ممکن ہے. جب ہم دعا مانگتے ہیں دعا میں ہمارا عزم بھی ہوتا ہے اور ہماری التجا بھی ہوتی ہے اور اللہ کی مدد اور نصرت بھی اس کے ساتھ اترتی ہے. تو دعائیں ہم اللہ سے یہ مانگیں کیونکہ یہ اتنا سنہری موقع تھا جو ہمیں نصیب ہوا. پورا مہینہ ہم نے لگایا ٹریننگ کی اور پورے مہینے کے بعد سب کچھ بہہ جائے اور کچھ بھی ہمارے ہاتھ نہ ہو اور ہم خالی ہاتھ ملتے رہ جائیں تو یہ کیسا ہوگا. تو یہ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کمزور ہیں. تیری مدد، نصرت، اعانت اور تیری تائید و رحمت کے ذریعے سے ہم کھڑے رہ پائیں گے. تو وہ اس سے دعا مانگے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دل ہے یہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہے دلوں کو پھیر دے. اس لیے کثرت کے ساتھ حضور ایک دعا یہ مانگتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، دلوں کو بدلنے والے، دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو دین پر مستقیم رکھنا، دین پر میرے دل کو استقرار پذیر رکھنا، میرے دل کو دین پر قائم رکھنا، دین پر ثابت قدم رہنے کی اللہ سے دعا مانگی جائے. اللہ سے عرض کیا جائے مالک میرے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، میرے دل کو تبدیل نہ ہونے دینا، میرے دل کو کمزور نہ ہونے دینا، اپنی جناب سے میرے دل کو قوت، توانائی اور طاقت فراہم کرنا. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. تو اللہ کی بندگی، اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کے خاطر ربط، رشتہ اور اس کے ذکر میں لذات کا نصیب ہونا اور اس کی طرف انسان کے قدم خود بخود اٹھ کے چلے جائیں، تو یہ مقصود تھا ماہ صیام رمضان المبارک کا. ہم اپنے آپ کو کھینچ کے لے کے جائیں مسجد میں، تو جب پورا مہینہ ٹریننگ کی تو ہمارے جسم کے اعضاء عادی ہو گئے مسجد میں جانے کے اور ذکر و فکر میں لگے رہے. ہماری زبان عادی ہو گئی، ہمارا دل عادی ہو گیا، ہمارے دل میں محبت جاگزیں ہو گئی. تو اب تو ہم دوڑتے ہوئے جائیں گے نا مسجد کو. لیکن آج اگر اذان پکاری جاتی ہے اور ہم مسجد کی طرف دوڑتے کیا ہم جان چھڑا رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب واضح ہے، سیدھا ہے، صاف ہے اور دو ٹوک ہے کہ ہم نے وہ نور پایا نہیں جو روزے سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا. وہ پھر وہی بھوک پیاس کاٹی ہے جس کا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جس نے جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑے، نامناسب امور کو ترک نہیں کیا، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پھر ہمیں آج اپنا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم نے روزے رکھے ہیں یا بھوک کاٹی ہے، ہم نے رسم ادا کی ہے یا واقعتاً ہم قرآن سنتے رہے اور وہ قرآن ہماری روحوں میں اتر گیا ہے. ماہ مبارک کی برکتیں ہم صرف رونق کو دیکھتے رہے ہیں یا اس کی برکتیں ہماری روح میں جذب ہوئی ہیں. تو یہ ہم بہت آسانی کے ساتھ اندازہ کر سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا بھی مانگیں اور عزم مصمم بھی کریں اور کوشش بھی کریں اور اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جائیں. آج کی رات مزدوری ملنے کی رات ہے. جو ہم نے اللہ جل شانہ کہ حضور ذکر و فکر، عبادات اور جو بھی اس کی توفیق سے ہمیں نصیب ہوا، آج اس کی خاص رحمتیں، اس کا صلہ، اس کا اجر ہمیں ملنے کا وقت ہے، ملنے کی گھڑیاں ہیں. تو یہ نہیں کہ ہم آج موجود ہی نہ پائے جائیں، وہاں ہوں ہی نہ جہاں رحمتیں ہمیں ملنے والی ہیں. تو آج کی رات آپ ساری رات نہیں، جتنا ممکن ہو آپ مختصر قیام کر لیں، اپنے گھر میں، مسجد میں، جہاں آپ کو آسان لگے ذکر و فکر کریں، اللہ کی یاد میں وقت گزاریں اور سو جائیں. اور صبح نماز باجماعت کے ساتھ باجماعت پڑھنے کا عزم کریں اور صبح اللہ آپ کو پھر اس عزم کی برکت سے نصیب بھی فرمائے گا.
بلکہ پورا مہینہ سحر خیزی کا مزاج رہا، تو اگر اس کو ہم جاری رکھنا چاہیں تو سحری کا اٹھنا بھی ہمیں روز نصیب ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ یہ مہینہ بھی تو گزر ہی گیا، تو آگے بھی ہمارے مزاج میں یہ چیز راسخ ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول رہا تو یہ معمول ٹوٹنے نہ دیں، ختم نہ ہونے دیں، اس کا تسلسل ٹوٹنے نہ پائے۔ اپنی زندگی میں معمولات تلاوت کلام مجید کو ہمیشہ باقی رکھیں۔ یہ وہ عمل ہے جو ہمارے باطن کی تقویت کا سبب ہے، ہمیں روحانی طاقت بھی دیتا ہے، شعوری طاقت بھی دیتا ہے، اور ہمیں ہر طرح کی توانائی فراہم کرتا ہے قرآن مجید سے ہمارا جڑا رہنا۔ تو میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ چاہے 2 رکوع روز کے میسر ہوں، وہ اپنے معمولات کا حصہ بنا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں کس طرح آپ کے اندر باطن اور روح میں جذب ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر نہیں جی سکتا۔ یہ قرآن جزو لا ینفک ہے تیری زندگی کا، اس کے بغیر تیری زندگی زندگی ہی نہیں۔ ایک مومن کی زندگی کتاب اللہ کے ساتھ ہے، تو یہ ہم نے اپنے معمولات میں شامل کرنا ہے۔ تو آج کی اس مختصر نشست میں آپ سے گفتگو کا یہی مقصد تھا کہ ہم نے جو محنت کی ہے، جو تگ و تاز کی ہے، جو جد و جہد کی ہے پورے مہینے میں، اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، اور آج کا دن بھی ذکر و فکر میں گزارا جائے، کل کا ذکر بھی، کل کا دن بھی جو ہے ہم اس کی بھی حفاظت کریں۔ 2 4 5 دن ہم اس کو یوں گزار لیں گے تو شیطان بھی مایوس ہو جائے گا کہ یہ مزاج پیدا کر چکا ہے۔ اسی لیے ہمیں بتایا گیا 6 روزے جو بعد میں رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، یعنی جس شخص نے رمضان المبارک کے 30 روزے رکھے تو گویا اس نے 10 ماہ کے روزے رکھ لیے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو 2 ماہ کے روزے رکھے، 1 ماہ کے روزے رکھے تو 10 ماہ کے روزے رکھنے کا ثواب مل گیا۔ تو آگے پھر 6 روزے اور رکھنے کی تلقین کی گئی، جب وہ ہم رکھیں گے تو 60 روزے رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو سال میں 12 ماہ ہمارے، یعنی پورا سال روزہ دار رہنے کی کیفیت میں ہم ہوں گے۔ اور اس کو بالکل جوڑا ساتھ یوں گیا ہے کہ ہماری ایک عادت بنی ہوئی تھی سحر خیزی کی، روزہ رکھنے کی، اٹھنے کی، ایسے دن گزر جاتا تھا، کوئی مشکل آج کل تو روزہ رہا نہیں ہے، تو اگلے 6 اگر ہم رکھیں گے تو وہ بھی ایسے گزر جائیں گے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ایک دم اس ماحول سے ہٹ نہ جائیں، آپ روزوں کے ساتھ روزے رکھیں، اور اسی طرح سحری کی عادت اٹھنے کی ہے تو اس کو معمول بنائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کا جو معمول تھا، ٹھیک ہے رمضان المبارک میں بہت زیادہ تھا لیکن کم صحیح، لیکن اس کو جاری رکھیں اور آگے لے کے چلیں۔ اس سے انشاءاللہ رمضان کی برکتیں ہمارے ساتھ جڑی رہیں گی، اور جو اعمال خیر تسلسل سے کریں گے اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی، اور شیطان بھی مایوس ہو جائے گا کہ اس چھونی میں رہ کے جو ٹریننگ کرتا رہا ہے یہ مضبوط ہو گیا ہے، اب اس کا مقابلہ جو ہے وہ آسان نہیں ہے، اور وہ مایوس ہو گیا تو ہم آسان ہو جائیں گے، ہم سوکھے ہو جائیں گے۔ تو آئیے میں اور آپ اس کا عزم بھی کرتے ہیں۔ ادارت المصطفیٰ کے زیر اہتمام ملک کے طول و عرض میں دروس قرآن کے سلسلے رہے اس پورے مہینے میں، خواتین میں، بچوں میں مبلغین دروس قرآن کے سلسلے جاری رکھے ہوئے تھے۔ مرکز میں جو یہاں کا نظم تھا، سحری اور افطاری اور مختلف تربیتی کورسز، تو بہت خوبصورت وقت گزرا، اور مختلف طبقات ہمارے ساتھ ماہ سیام میں جڑے رہے۔ ہماری مختلف تنظیمات ہیں، بچوں کی، جوانوں کی، خواتین کی، بوڑھوں کی، اسی طرح طلباء ہیں، مدارس کا نظام ہے۔ تو مختلف فون سے جو لوگوں نے ہمیں آج کی اس نشست میں دعاؤں کے لیے کہا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کے روزے، سب کا قیام، سب کی تراویح
ہزاروں طلباء نے مختلف جگہ پہ قرآن مجید سنایا. اللہ سب کی محنت اور جد و جہد قبول فرمائے. آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور سے برباد ہونے سے اللہ ہمارے دلوں کو